من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. گزشتہ رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس بنی اسرائیل کے تذکرے کے اندر پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے پوری دعوت کا خلاصہ ان کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اگلے 10 رکوع میں تقریباً آدھے پارے سے تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو مختلف انعامات برسائے تھے، عطا کیے تھے، ان انعامات کا تذکرہ فرمایا. تو آج کے اس رکوع سے اگلے آدھے پارے تک انہی انعامات کا تذکرہ ہے جو انعامات اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہودیوں کے اوپر فرمائے تھے. یہ جو انعامات اللہ رب العزت نے عطا کیے، یہاں پر اس آدھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ان انعامات کا اجمالی ذکر فرمایا، تفصیل نہیں بیان فرمائی. تفصیل اس لیے ذکر نہیں فرمائی کہ ان کا خطاب بنی اسرائیل یہودیوں کو تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتیں ہیں، وہ ہر واقعے کو سمجھتے تھے. صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے بنی اسرائیل تم گنتے جاؤ، ہم نے تمہارے اوپر کتنے انعامات ہم تمہارے اوپر نازل فرمائے. تو ان انعامات کی گنتی مقصود ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیل نہیں فرمائی، بلکہ ہر واقعے کی تفصیل آگے قرآن کریم میں تفصیلی طور پہ اپنی اپنی جگہوں پہ، کہیں 15ویں پارے میں، کہیں 16ویں پارے میں، کہیں 20ویں پارے میں، مختلف جگہوں پہ انہی انعامات کی تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. یہاں پر اس کا اجمالاً ذکر ہے اور مقصود نعمتیں گنوانا ہے کہ دیکھو یہ نعمت بھی ہم نے تمہیں عطا کی، یہ نعمت بھی عطا کی، یہ نعمت بھی عطا کی. ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے باوجود تم ہم سے ناشکری کرتے ہو، تم ہماری ناشکری کرتے ہو، ہماری نافرمانی کرتے ہو. ان تمام نعمتوں کے باوجود تو یہ تو بہت زیادہ سراسر زیادتی ہے. بنی اسرائیل
اس سے پہلے ذکر کیا تھا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مصر کے اندر آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے۔ جب یہ مصر میں آ کے رہنا شروع ہوئے تو مصر کے اندر اہل مصر کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کی سرکشی والی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و متاع عطا کیا تھا، بہت پیسہ تھا، بہت ہی اچھی زندگی، خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کی اس خوشحالی کو دیکھ کے یہ لوگ ان سے مرعوب ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے حال کیا تھا؟ قرآن کریم کہہ رہے انی فضلتکم علی العالمین، اس سے پہلے ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے افراد کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ کفار سے مرعوب ہو گئے، کفار کے شان و شوکت کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، کفار کے طرز کو اپنے طرز پر اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنے کفر کی نقالی کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس کفار کی نقالی کی وجہ سے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابات مسلط کر دیے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے، ہم بھی مغرب کے پیچھے چل رہے ہیں اور اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر ان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر چیز کے اندر ان کی تقلید کرنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کنتم خیر امت، اس دنیا میں جتنے افراد، جتنی امتیں آئیں، تم جو امت ہو وہ سب سے بہترین امت ہو، مگر اس بہترین امت ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے حکموں کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کفار کے ہاتھوں مستقل پٹے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات کو نازل کیا، ہم نے چھوڑا، ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذابات کو نازل کر دیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں واقعات بیان کیے ہیں، ایک مقصد تو اس سے بنی اسرائیل کو تنبیہ کرنا تھا، مگر اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جب کبھی بھی تم اللہ رب العزت کے احکامات کے پیچھے چلو گے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے، تب ہم تمہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا جو عظیم مرتبہ ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور اگر تم ہماری ہی نافرمانی کرو گے ہم تمہیں اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ بنی اسرائیل کے اوپر جس طرح کے حالات آئے تھے میری امت کے اوپر بھی بعینی ہی اسی طرح کے حالات آئیں گے۔ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے کے بالکل برابر ہوا کرتا ہے، دائیں پاؤں کا جوتا اور بائیں پاؤں کا جوتا سائز میں برابر ہوتا ہے، تو جس طریقے سے یہ دو جوتے آپس میں برابر ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر جو حالات آئے میری امت کے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئیں گے۔ انہوں نے اگر نافرمانی کی اللہ رب العزت نے ان پر عذابوں کو نازل کیا، ہم اگر نافرمانی کریں گے ہمارے اوپر بھی عذابات نازل ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں مزید اضافہ ہے، فرمایا حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا کوئی بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس رکوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے ان پر انعامات نازل فرمائے ہمارے اوپر بھی نازل فرمائے، مگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ جب ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ہمارے اوپر بھی عذابات مسلط کر دیے۔ لہٰذا جو کوئی شخص انفرادی طور پہ اللہ سے تعلق قائم کرے گا اللہ رب العزت فردن اس کے حالات کو بہتر کر دیں گے، اور جو کوئی قوم اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرے گی اللہ رب العزت اس کے اجتماعی حالات کو بھی بہتر فرما دیں گے اور اس کو دنیا کے اندر فضیلتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے،
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں دونوں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل سے پہلے جتنی قومیں دنیا کے اندر آئی تھیں ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، نعمتیں بھی عطا فرمائی، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی۔ ظاہری نعمتوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے کہ فرعون سے نجات عطا فرمائی، بادشاہت تمہارے اندر عطا کی۔ باطنی نعمتیں کیا تھیں؟ اللہ رب العزت نے 4000 انبیاء تمہارے اندر نازل فرمائے، تمہارے اندر پیدا کیے۔ 3 بڑی بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل تمہارے قوم کے اندر ہی نازل فرمائی۔ تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں سارے جہاں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس رکوع سے پچھلا جو رکوع گزشتہ درس میں گزرا، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، 8ویں پارے کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر ہے جو ہم نے پچھلے درس میں جس پہ بات کی تھی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ تو اس رکوع سے پہلے اللہ رب العزت نے پورے کے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ جہاں یہ آدھا پارہ پورا ہو رہا ہے پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اقرار کروایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کروایا، اور آخرت کے دن کا اقرار پھر کروایا کہ ان 3 چیزوں کے اوپر تمہارا ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ تو یہ درمیان کی جو باتیں ہیں ان سب کا خلاصہ ابتدا میں بھی ہے، انتہا کے اندر بھی ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بیچ کے درمیان کے آدھے پارے سے بعض لوگوں نے کچھ فتنے پیدا کیے، اور یہ فتنہ یہ پیدا کیا کہ جی دین تو اصل میں کہتے ہیں صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس فتنے کو لے کر ایک باقاعدہ دین کی بنیاد رکھ دی گئی مغل بادشاہ اکبر کے دور کے اندر، اور اس نے اب اس دین کا نام رکھا دین الہی، کہ اللہ رب العزت کا دین ہے، تم چاہے مندر کے اندر چاہو، چاہے مسجد کے اندر چاہو، چاہے تم چرچ کے اندر چاہو، سینیگوگ کے اندر جاؤ، جہاں کہیں تمہارا دل چاہتا ہے وہاں جاؤ، اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو۔ آخرت کے دن کے لیے، نجات کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو جو اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہاں پر رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ رسالت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے پرانے واقعات کا ذکر ہے، ورنہ ان واقعات سے پہلے بھی اور ان واقعات کے بعد بھی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ بات تفصیلاً بتا دی کہ تمہیں اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ چنانچہ یہ فتنہ ایسا پھیلا کہ اس کے اندر اچھے اچھے لوگ بھی آ گئے۔ یہ بادشاہ اکبر جو تھا اس کے زمانے میں فتنہ اٹھا تھا، دین الہی یا دین اکبری کے نام سے، یہ دونوں نام آتے ہیں۔ اور اس کے زمانے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ جی پہلے 1000 سال کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کی رسالت پر ایمان لانا ضروری تھا، وہ 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب یہ دوسری صدی ہجری چل رہی ہے، لہٰذا اس صدی ہجری کے اندر دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لایا جائے، لہٰذا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کو مانتے ہو بس اتنا کافی ہے، جس عبادت گاہ میں جانا چاہو وہاں پر جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر ایک شخصیت کو پیدا کیا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے خلاف خوب کام کیا اور اس فتنے کا سر کچل کے رکھ دیا۔ تو بہرحال اس بات کو یہاں سمجھ لیں کہ اس رکوع سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس رکوع سے پہلے اللہ رب العزت اس کا تفصیلی ذکر فرما چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور واتقوا،
ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا اس دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، ولا يقبل منها شفاعت نہ کسی کی شفاعت کو کسی دوسرے کے حق میں قبول کیا جائے گا، ولا يؤخذ منها عدل نہ کسی کا مال کسی کے لیے قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ کسی کا کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص مقدمات میں پھنس جائے تو اس سے نکالنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت کرا لی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے سفارش کرا لی جائے، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے دے کر اس کو باہر نکلوا لیا جائے، اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے اس کو وہاں سے نکلوا لیا جائے، حملہ کر کے کسی بھی طریقے سے جیل سے باہر نکلوا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے 4 طریقوں کی نفی فرما دی کہ نہ تو تمہارا کوئی قیامت کے دن ضامن ہوگا، نہ کوئی تمہارا سفارشی قیامت کے دن ہوگا، اور نہ ہی قیامت کے دن تم کچھ پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑوا سکو گے، اور نہ ہی قیامت کے دن کوئی طاقت کی وجہ سے ہم سے تمہیں چھڑا سکے گا۔ کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہو سکے گی، لہٰذا اس دن سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے اب ان انعامات کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ پہلا انعام وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کرو اس دن کو، اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بادشاہ، لیڈر، صدر کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹائٹل تھا جو ہر اس شخص کے لیے تھا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹائٹل تھا، ایک خطاب تھا، یہ ہر اس شخص کو دیا جاتا تھا کہ جو اس ملک کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا ریان بن ولید، یہ بہت نیک بادشاہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا مصعب بن ولید۔ یہ بہت سرکش قسم کا بادشاہ تھا، اور یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا معبود میں ہوں، سب سے بڑی عبادت کے لائق میری ذات ہے، یہ جتنے تمہارے بت ہیں، ساری چیزیں یہ سب میرے ماتحت ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ تمہارا رب جس کو تم اللہ کہتے وہ بھی میرے ماتحت ہے، اصل تو میں ہوں۔ اس فرعون کو اس کے نجومیوں نے ایک بات بتائی کہ جی اگلے 2-3 سالوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو درم برم کر دے گا، لہٰذا آپ اس کے لیے کوئی سدباب کیجئے۔ فرعون نجومیوں کی بات میں آ گیا، اس نے حکم دے دیا کہ بھئی ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے عورتوں کا، اس میں عورتوں کو بھرتی کیا۔ ان سے کہا کہ جی آپ اس مصر کے اندر جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان سب کی ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس بیٹے کو لے کر اسی وقت ذبح کر دیں، اور جو بیٹی پیدا ہو اس کو اس وقت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آگے چل کے آپ کی سلطنت کو ڈھا دے گا، لہٰذا جب بیٹے پیدا ہی نہیں ہو سکیں گے تو لہٰذا میری سلطنت پہ کوئی فرق ہی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے یہ حکم دے دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، 70,000 بچوں کو ذبح کرایا، اور 90,000 حاملہ عورتیں وہ تھیں جنہوں نے اپنے حمل ضائع کر دیے اس خوف سے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ غور کریں کتنی طاقت تھی اس کی۔ آج بڑے سے بڑے دنیا کے ملک کا کوئی حکمران ہو، وہ کسی ایک بچے کو علل اعلان اس طرح سے ذبح نہیں کرا سکتا، پوری دنیا میں بھوچال آ جائے گا۔ اس کی کتنی طاقت ہوگی، اتنے بڑے شہر کے اندر، اتنے بڑے ملک کے اندر بیٹھ کر اس نے 70,000 بچوں کا قتل کروا دیا، اور کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو اتنی سخت حکومت تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے یہ بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں ایسے ظالم اور جابر حکمران سے نجات عطا فرمائی۔ اور اس کا حال یہ ہوا، واقعے کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے اس طریقے سے حکم دے دیا، اور اللہ رب العزت نے جس سال فرعون نے یہ حکم دیا تھا اس کے اگلے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچوا دیا. تفصیلی قصہ اس کا آگے آئے گا انشاءاللہ. جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون ان کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھا. اس کو ان سے محبت ہو گئی. اس نے کہا کہ جی ہم اس بچے کو اپنے گھر کے اندر پالیں گے، اب باقی جتنے بچے دنیا کے اندر ہیں ہم اس کو ذبح کرا دیں گے، اس بچے کو ہم اپنے گھر پہ پالیں گے، یہ بہت اچھا بچہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے گھر کے اندر ان کی پرورش کرنا شروع کر دی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب حکایت لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت مال و متاع عطا کیا، خوب مال تھا. اس نے اس مال سے اپنے لیے ایک قلعہ بنوایا بہت بڑا. اس قلعے کے اندر رہتا تھا، دن کے اندر اس کا قلعہ کھلا رہتا تھا، لوگ آتے تھے، کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا، کوئی کسی کام سے آتا تھا، تو اس کی جو ضروریات تھیں وہ پورا کر دیتا تھا. رات کو وہ قلعہ بند ہو جایا کرتا تھا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ڈاکوؤں نے سوچا کہ ہم کسی طریقے سے اس قلعے کو لوٹتے ہیں. انہوں نے اس کی ترتیب یہ بنائی کہ اپنا ایک ساتھی تھا، دبلا پتلا سا، کمزور سا، اس کو کہا کہ بھائی آپ دوپہر کے وقت پہ اندر چلے جانا اور کسی جگہ پہ اندر جا کے چھپ جانا، کسی پلنگ کے نیچے، کسی بوری کے پیچھے، کہیں پہ جا کے ایسے چھپ جانا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے. رات کو جب کنڈی لگ جائے گی اور بات کی جو مالدار آدمی ہے سو جائے گا، تم خاموشی سے آ کے دروازہ کھول دینا، ہم اندر آ جائیں گے اور اندر آ کے مال لوٹ لیں گے. چنانچہ یہ بات طے ہو گئی. یہ شخص اندر چلا گیا، اندر جا کے چھپ گیا. اب جب رات ہوئی تو اس نے رات میں دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھولتے ہوئے کچھ شور ہو گیا. یہ مالدار آدمی جو تھا اس کو فوراً محسوس ہو گیا کہ کوئی میرے گھر کے اندر موجود ہے. یہ اٹھا اپنی جگہ سے اور دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ کنڈی کھلی ہوئی ہے. جب اس نے کنڈی کھلی دیکھی تو اس نے فوراً سے کنڈی بند کی اور واپس آ کے اطمینان سے سو گیا کہ میں نے اپنا قلعہ بند کر دیا ہے، لہٰذا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ جو چور تھا وہ تو خود اندر گھر کے اندر قلعے کے اندر موجود تھا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در بنسبت دشمن اندر خانہ بود، ہیلہ فرعون زی افسانہ بود، کہ دشمن تو گھر کے اندر موجود تھا اور اس نے دروازہ بند کر لیا. بینی فرعون کی بھی یہی تدبیر دی جو ناکام ہو گئی. فرعون کا جو دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے گھر کے اندر پلوا دیا اور باقی دنیا کے اندر وہ 70,000 بچوں کا قتل کرتا پھر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تم ایک بہت بڑی پریشانی کے اندر، ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر مبتلا تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر، اس واقعے کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. واقعی کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس کی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر انعام کیا. کیا انعام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لیں اور اس مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں. وہاں پہ آپ جائیں گے تو ہم آپ کو اس فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم سب یہاں سے نکلیں اور نکل کر فلسطین کی طرف جائیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، مفسرین نے لکھا ہے جب یہ مصر کے اندر آئے تھے اس وقت پہ ان کی تعداد 70,000 تھی. اب جب یہاں سے نکل کر فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو ان کی تعداد 12 لاکھ تھی. تو 12 لاکھ افراد اگر کسی جگہ سے نقل مکانی کریں، کسی جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جائیں تو شور تو ہوگا. تو لہٰذا ایک شور اٹھا، ایک ہنگامہ ہوا، لوگ اٹھ کے اپنا سامان جمع کر رہے تھے اور نکلنے کے لیے جا رہے تھے. تو فرعون اور ان کی قوم کو بھی پتہ چل گیا. جب فرعون اور اس کی قوم کو پتہ چلا، فرعون نے حکم دیا کہ جی لشکر تیار کرو، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو راستے میں تہس نہس کر دیں گے. چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے آگے، فرعون اور اس کے لشکر پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ دریائے قلزم، جس کو آج کل ریڈ سی کہا جاتا ہے،
یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس دریا کے اوپر لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے، ایسے راستے بنے کہ سمندر کی جو پانی تھا وہ خود بخود دیوار بن گیا اور درمیان کا راستہ خشکی کا پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے نکلنا شروع ہوا اور 12 قبیلے سمندر کے راستے نکل کر فلسطین پہنچ گئے۔ پیچھے فرعون کی قوم آئی اور وہ اس دریا کے اندر جب پہنچی، اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ جب سمندر ملا تو پورا فرعون اور اس کی پوری قوم سب کے سب غرق ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، سمندر میں سے راستہ بنا دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کیونکہ تم اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہمارا کتنا بڑا تمہارے اوپر انعام ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات بھی عطا فرمائی، تمہیں فلسطین میں رہنے کی جگہ بھی عطا فرمائی، اور فرعون کو ہم نے سمندر کے اندر غرق بھی کر دیا۔ 3 بڑے بڑے انعامات کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ قوم وہاں سے فلسطین پہنچی تو جس وادی کے اندر یہ پہنچے اس وادی کو کہتے ہیں وادی تیہ۔ آج کے زمانے کے اندر اس کا نام ہے وادی سینا۔ مفسرین نے اس کا نام وادی تیہ رکھا ہے کیونکہ اس زمانے میں شاید اس کا غالباً یہی نام ہوگا، آج کے زمانے میں اس کو وادی سینا کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی تو قوم نے یہاں آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے کہ ہمیں کوئی رہنے کا دستور عطا کر دے، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں، ہمارا پروردگار ہم سے کیا بات چاہتا ہے ہمیں تو نہیں پتا، تو کوئی بات ہمیں بتا دیں، کوئی قانون ہمیں بتا دیں جس کے تحت ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کو ہی طور پر ہمارے پاس تشریف لائیں، 40 دن آپ کو یہاں پہ ٹھہرنا پڑے گا، آپ 40 دن ٹھہریں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک کتاب حوالے کریں گے، اس کتاب کو تورات کہتے ہیں، تو یہ کتاب ہم آپ کو حوالے کریں گے، یہ وہ دستور ہے، یہ وہ چیز ہوگی جس کے اوپر قائم بنی اسرائیل کو رہنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اور کوہ طور پہ جانے لگے، اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو میں اللہ رب العزت کے پاس جا رہا ہوں، 40 دن وہاں پہ قیام کروں گا، تم پیچھے اپنا خیال رکھنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو وہاں پر امیر مقرر کر کے چلے گئے۔ اسی قوم کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، یہ اس جو ہے وہ سامرہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ اصل میں منافق آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو اس نے پیچھے لوگوں سے سونا چاندی اکٹھا کیا، اس کو آگ کے اندر پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنا دیا، بچڑا بھی ایسا بنایا جو اندر سے ہولو تھا، کھوکھلا تھا، اس کے منہ سے لے کے اس کے پیچھے کے راستے تک ساری کی ساری جگہ اندر سے خالی تھی۔ چنانچہ صحرا کے اندر اس نے اس بچڑے کو کھڑا کر دیا۔ اب منہ کے راستے سے خوب تیز ہوا جو صحرا میں چل رہی تھی وہ منہ کے راستے سے داخل ہوتی اور پیٹ کے اندر چلی جاتی، اور پھر پیچھے کے راستے سے بہت ہی باریک سی سوراخ تھا، اس راستے سے باہر نکلتی۔ تو اتنی تیز ہوا جائے اور ہلکے انداز میں اگر باہر سے نکلے تو قدرتی طور پہ آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کے اندر سے ہو ہا مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے تھے، اس نے قوم سے کہا کہ اے قوم، موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک چکے ہیں، دیکھو کتنے دن ہوگا ابھی تک نہیں آئے، موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک چکے ہیں اور موسیٰ کا رب تو یہاں پر موجود ہے، یہ دیکھو یہ جو بچڑا ہے یہی موسیٰ کا رب ہے، اس بچڑے سے آواز آ رہی ہے، جو بے جان چیز ہوتی ہے اس سے تو کبھی آواز نہیں آیا کرتی، لہٰذا اصل معبود تو یہی ہے، یہی موسیٰ کا رب ہے، اور موسیٰ بھول کر آگے جا چکے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب قوم اس دھوکے کے اندر آ گئی اور انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جب واپس آئے، ان کو پتہ چلا کہ قوم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے قوم سے بہت زیادہ سختی کے ساتھ بات کی، قرآن کریم میں اس کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے، تم نے اس پر ہمیں کیا صلہ دیا؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً،
یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے اوپر چوتھا اپنا انعام کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلتن 40 راتوں کا 40 راتوں کا وعدہ کیا. یہ جو 40 کا عدد ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کو خاص مناسبت ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی خانقاہوں کے اندر چلہ لگوایا جاتا ہے, دعوت و تبلیغ کے راستے کے اندر چلہ لگایا جاتا ہے. اس چلے کی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل قرآن کریم سے ثابت ہو رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات دینی تھی, شخصیت کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر, عام پیغمبر نہیں, وہ پیغمبر جن کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا. ان کو بھی کہا کہ میں آپ کو ایسی تورات نہیں دوں گا, 40 دن آئیے اور آ کر یکسو ہو کر میری عبادت کیجئے, اس کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم آپ کو کتاب حوالے کر سکیں. تو یہ چلے کا لگانا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. اس کی بنیاد یہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا, جو شخص 40 دن یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے, ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ, اللہ رب العزت اس کے دل سے اس کے زبان پر حکمت کے چشموں کو بہا دیا کرتے ہیں. حکمت اور موتی کی دانائی کی باتیں اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں 40 دن تک جو اللہ رب العزت کی یکسوئی سے عبادت کرتا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی بنیاد پہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کے اندر ملوث ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف آؤں, چاہتا ہے کہ میرا اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہو جائے, فرمایا کرتے تھے 40 دن تک روزانہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگ لو, اے اللہ میں آپ تک پہنچ سکوں یہ میرے بس میں نہیں ہے, جس طرح آپ مجھے چاہتے ہیں اے اللہ مجھے ویسا بنا دیجئے. 40 دن تک تم یہ دعا کرو, اس کے بعد دیکھو اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے اندر انقلاب برپا فرما دیں گے. تو یہ 40 دن تک مسلسل دعا کرنا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو بہرحال یہ 40 کے عدد کو اللہ رب العزت نے خاص مناسبت ہے دین کے ساتھ, لہذا 40 دن تک یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا, چاہے وہ خانقاہ کے اندر ہو, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے راستے کے اندر ہو, کہیں بھی ہو, وہ اس قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي, ہم نے تمہارے اوپر یہ 4 انعامات کر دیے, تم نے سے لے کے اندر کیا کیا, تم نے بچھڑے کو اس کے بعد اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا, تم ظالموں میں سے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, ہمارا تمہارے اوپر ایک اور انعام یہ تھا کہ اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, یاد کرو کہ اس تمہاری سرکشی کے باوجود کہ تم نے اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا تھا, اس کے باوجود ہم نے تم پر اپنا چھٹا انعام فرمایا, اور وہ یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کی, فرقان بھی عطا کیا. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. کتاب سے مراد تورات, فرقان سے مراد ہر وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو. مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف معجزات تھے وہ معجزات مراد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تو وہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر کے اوپر ماری, سمندر کے اندر راستے بن گئے. دوسرا ایک اور واقعہ آگے آئے گا کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ لاٹھی کو ماریں, اس لاٹھی کے مارنے سے لاٹھی سانپ بن جائے گی. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مختلف معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے, جن معجزات سے حق اور باطل کے درمیان جو تمیز تھی وہ انسانوں کو حاصل ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات یہاں پر گنوا دیے. اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں اتنے بڑے بڑے انعامات عطا کیے, اس کے باوجود آج تم ہماری سرکشی کر رہے ہو تو تم واقعی ظلم کرنے والوں میں سے ہو. ہم نے تو تمہیں دونوں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تم بھی اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ رجوع کرو. ہمارے لیے بھی اس واقعے کے اندر یہی سبق ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے رجوع کریں گے, اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں پوری دنیا کے اندر فضیلت اور
اللہ رب العزت ہمیں بلندیاں عطا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کو عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیک کر دو اس میں. پنکھے جن تو بند کر دیں. ہاں کرو، چپ کرو، چیک کرو. اس کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرو کیا کرنا.